الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو صرف ایک ہی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہت سی شہادتیں بڑے مقاصد کے لیے دی گئیں، ان میں سے میں چند شہادتوں کا تذکرہ کروں گا، وہ بھی جنگ احد کے موقع پر دی گئی۔ جنگ احد کی جو لڑائی تھی وہ مشرکین مکہ کہ بدر کی جو شکست ہوئی مشرکین مکہ کو اس کا نتیجہ تھی۔ مشرکین مکہ کے دل پہ چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ جل بھن رہے تھے اسلام سے، مسلمانوں سے اس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے۔ انہوں نے شام سے بہت سا اسلحہ، بہت سا سامان منگوایا اور بڑی زبردست تیاری کرنے کے بعد انہوں نے مدینے پہ حملے کرنے کا ایک پروگرام بنایا 3000 نفر کے ساتھ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مکے میں موجود تھے۔ انہیں جب ان کے عزائم کا معلوم ہوا تو انہوں نے ایک شخص کو بڑی جلدی سے اور تیزی سے اس بات کی اطلاع دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت عباس جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ وہ اطلاع کیوں کراتے؟ وہ سوچتے انہیں تو خود و خود معلوم ہو جائے گا وہ عالم الغیب ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے دل کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ ان کے بڑے بڑے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جنگ احد میں بدر میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل وہیں پر ذبح ہوا تھا، عتبہ مارا گیا تھا، عتیبہ مارا گیا تھا، اخرج بن شریک مارا گیا تھا، ولید مارا گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، بڑے بڑے تھے، ان کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو لے کر مشورہ کیا۔ وہاں پر مشورے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن جو نوجوان تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے بڑے جذبات تھے اور ان کے دل میں کے اندر بڑے ولولے تھے کہ باہر میدان میں نکل کر لڑیں گے ہم اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کی رائے کا سن کر اندر تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کر جب تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے تھے کچھ صحابہ کرام نے کہا تم لوگوں کو بالکل اس بات کا خیال نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ میں رہ کر لڑنے کی تھی اور تم لوگوں نے اپنی رائے پہ اصرار کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان نوجوانوں نے کہا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی رائے مدینہ میں رہ کر لڑنے کی ہے، ہم اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں، آپ کی جو رائے ہو ہم مدینہ میں رہ کر لڑ لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نبی جب جنگی لباس پہن لے تو اسے جنگ سے پہلے اتارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، چلیے اب میدان میں چل کر لڑیں گے۔ وہاں پر جنگ احد کے میدان میں جب جنگ چھڑتی ہے تو ایک بات ذہن کے اندر رہ چاہیے، جب اسلام میں جنگ ہوا کرتی تھی دونوں طرف سے فوجیں سامنے آ جایا کرتی تھیں، ایک ایک شخص آ کر نکل کر حلم مبارز کہہ کر چیلنج کیا کرتا تھا سامنے والے کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے مزاج رہا قربانیوں کے موقع پر آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور داد و دہیش کے موقع پر آپ غیروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے جنگ بدر میں سب سے پہلے عتبہ نکل کر آیا تھا، اس نے حلم مبارز کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ آپ نے کہا چچا آپ چلیے حضرت حمزہ کو، کسی اور کو نہیں بھیجا، آپ نے چچا حضرت حمزہ کو بھیجا۔ حضرت حمزہ نکلے اور انہوں نے پہلی بار میں پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ کے گرنے کا اس کا بیٹا عتیبہ آنکھوں میں خون لیے ہوئے ایک دم سے میدان میں آیا، اس نے حلم مبارز کوئی ہے مجھ سے ٹکر لینے والا؟ جو اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا، باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے کسی اور کو نہیں، حضرت علی سے کہا علی تم چلو، حضرت علی نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح بار بار
جنگ احد کے موقع پر یہ ہوا، ایک شخص آیا حل میں مبارز، آپ نے حضرت علی سے کہا علی تم چلو، دوسرا آیا تو آپ نے کہا چچا حمزہ آپ چلو، انہوں نے بھی ٹکڑے کر دیا، 17 آدمیوں کی اس طرح ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایک شخص آیا نکل کے، ہے کوئی مجھ سے ٹکنے والا؟ آپ نے تلوار حضرت دجانہ کو دی، ابو دجانہ کو دی، کہا لو، حضرت ابو دجانہ نے ان کے ٹکڑے کر دیے۔ ابو دجانہ سے حملے، ایک شخص ابو دجانہ کے برابر سے جا رہا تھا، ابو دجانہ اس پر حملہ کرنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، نہیں ان کے اوپر تلوار مت چلانا۔ ابو دجانہ بولی آپ کا دشمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں میرا دشمن ہے، لیکن تمہارا تو باپ ہے، میری تلوار بیٹے کے ہاتھ سے باپ کے اوپر نہیں چلے گی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت گزری، دشمن، ابو دجانہ نے تلوار چلانا چاہیے، لیکن ابو دجانہ کو غیرت آ گئی کہ حضور کی تلوار کسی عورت پہ بھی نہیں چلے گی۔ میرے دوستو، جنگ احد میں جو شہداء نے کارنامے انجام دیے، مردوں کے تو میں بات بتا دوں، صرف پہلے 2 عورتوں کے واقعات میں آپ کو سنا دوں۔ ایک بوڑھی عورت ہے ام عمارہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، ڈنڈا ٹیکے ہوئے آ رہی ہیں مدینہ منورہ، انہیں اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، ایک جھوٹی خبر پھیل گئی تھی۔ دولی چلا رہی ہیں، کسی نے رستے میں بتایا تم ام عمارہ ہو؟ بولے ہاں۔ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا الحمدللہ، شوہر بھی شہید ہو گیا، یہ بتاؤ آقا کیسے ہیں؟ آقا ٹھیک ہیں، صرف ان کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مجھے دکھا دو۔ پہاڑی پر کسی نے چڑھنے کی اجازت نہیں کسی عورت کو، حضرت عمر سے اجازت مانگی گئی، انہیں نہیں، ام عمارہ کو نہیں روکا جا سکتا، کھڑے ہو کے دیکھا آقا نظر آئے، بٹ ٹھیک ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ایسی حضرت خمسہ ترنو، اسلام کی سب سے بڑی شاعرہ، پوری دنیا میں مراسی کی اتنی بڑی شاعرہ کوئی دنیا میں نہیں گزری جنہوں نے ایسے مرثی لکھے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے 4 بھائی جو تھے جنگوں میں مارے گئے تھے، تو ان کے وہ مرثی لکھے، پوری دنیا کو رلایا۔ جب اسلام لے آئیں، ایمان کے اندر داخل ہو گئیں، جنگ احد سے ایک دن پہلے اپنے 4 بیٹوں کو جمع کیا اور ایک زبردست تقریر کی اور کہا میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، یعنی تمہارا نسب نامہ بالکل ٹھیک ہے، میری ایک خواہش ہے، اپنی ماں کی ایک خواہش پوری کر دو، 4 شہیدوں کی ماں کہلانا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے سمجھایا ایک آدھ کو بڑھاپے کا سہارا روک لے، نہیں، میں 4 شہیدوں کی ماں کہلانا چاہتی ہوں۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، بیٹوں کو بھیج دیا، اتنے میں اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، بے چین ہو کے نکل پڑیں۔ کسی نے کہا ایک بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ، دوسری کی خبر بھی الحمدللہ، تیسری خبر بھی الحمدللہ، چوتھی آقا کیسے ہیں؟ کسی نے کہا نہیں، آقا زندہ ہیں، کلو بلائل بعد رسول اللہ جل اللہ، اگر میرے آقا زندہ ہے تو ہر مصیبت ہیج ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو بڑے بڑے مقاصد کے لیے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے تیر آ رہے ہیں، ایک صحابی آئے، سامنے ان کی گردن چیرتا ہوا تیر نکل گیا، وہ گر گئے، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، 7 صحابہ کرام نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر نہیں جانے دیا، اور اس طرح انہوں نے جان دے دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ٹہل رہا تھا، ایک شخص کے 17 زخم لگے ہوئے تھے، پھبارے نکل رہے تھے خون کے، اس نے مجھے اشارہ کر کے پاس کو بلایا، میں نے پانی پیو گے؟ بولے نہیں۔ اچھا دودھ پلا دوں؟ بولے دودھ بھی نہیں۔ زخموں میں مرہم پٹی کر دوں؟ یہ بھی نہیں۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ آئے، وہ ذرا اپنا مشکیزہ نیچے رکھو پانی کا، مجھے کندھوں پہ اپنے سوار کر لو، مجھے آقا کے پاس لے چلو، آخری وقت میں اپنا آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کا دیدار کریں، انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا، پہاڑی پہ لے کر چلے، دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی آقا پر نظر پڑی، بولے بس یہیں پر زمین پر رکھ دو مجھے۔ گھسٹتے ہوئے گئے، جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ جب ان کا منہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، غور سے دیکھا، ارے زیاد ابن سکن، زیاد ابن سکن، لوگوں جنتی دیکھنا ہو تو زیاد ابن سکن کو دیکھ لو، زیاد ابن سکن کو دیکھ لو۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنی جان دے دی، ہو نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت۔ دوستو، ایک صحابی کہتے ہیں جنگ احد کے دوسرے دن کو، جنگ احد کے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ابن ربی کہاں ہے بھائی؟ سعد ابن ربی کہاں ہے؟ ایک صحابی سے کہا جاؤ سعد ابن ربی کو تلاش کرو، اور مل جائے تو میرا سلام کہہ دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے زندوں میں تلاش کرا نہیں ملے، مردوں میں تلاش کرا نہیں ملے،
جب زخمیوں میں جا کے پہنچا تو 16-17 زخمیوں کے نیچے ایک آدمی تڑپ رہا تھا. میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کو کھینچا تو لڑکھڑاتے ہوئے باہر کو نکلے. میں نے ان سے کہا کہ حضور نے سلام پڑھوایا. وہ آقا کا سلام سن کر لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے. علیہ السلام کہا مجھے سنو میری قوم کو ایک پیغام دے دینا. میرا حضور سے سلام کہنا میرا, اور میری قوم کو ایک پیغام دے دینا. میرا انصاری بھائیوں سے کہہ دینا کہ سنو اگر آقا کے اوپر کوئی حرف آ گیا تو تمہارا سردار قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کرے گا. سب کی سب قوم ذبح ہو جائے لیکن میرے آقا پہ اگر کوئی حرف آ گیا سردار آخرت میں تمہارا گریبان پکڑے گا, تمہیں وہ نہیں چھوڑے گا. وہ یہ بات ذہن میں رکھ لینا. یہ کہہ کر ان کی جان نکل گئی. وہ صحابی پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سلام کہا اور کہا سعد بن ربیع نے یہ پیغام دیا ہے. آقا نے ہاتھ اٹھا لیا, کہا اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا, تو بھی راضی ہو جا. جنگ احد کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں وہی صحابی جو حضرت سعد کا سلام لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ کہتے ہیں ابو صدیق نے گھر کے باہر لیٹے ہوئے ایک پتھر کے اوپر چٹائی پہ لیٹے ہوئے ایک چھوٹی بچی سے کھیل رہے تھے. کبھی پیار کرتے تھے, کبھی اچھالتے تھے. کئی مرتبہ دیکھا تو بچی ان کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پوتی ہے یہ نواسی ہے, اس بچی کو بڑا پیار کرتے ہیں. یہ وہی صحابی تھے جو سعد بن ربیع کا پیغام لے کر آئے تھے. ابو بکر صدیق سے جب انہوں نے پوچھا, ابو بکر صدیق کی چیخ نکل گئی, تم اس بچے کو نہیں جانتے, تو اس بچے کو تمہیں جاننا بہت ضروری ہے. تمہیں تھے جو حضرت سعد کا پیغام لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سنو یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے. سعد نے مرتے مرتے یہ تو کہا کہ میرے آقا کا خیال رکھنا, یہ نہیں کہا میری بچی یتیم بچی کا خیال رکھنا. اس کا خیال میں رکھتا ہوں, اس یتیم بچی کا خیال میں رکھتا ہوں. میرے دوستو یہ وہ قربانیاں تھیں جو بڑے مقاصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی گئی, آپ کے اوپر جان نثار کی گئی. حضرت حمزہ علیہ السلام سہاگ رات مرا رہے ہیں. کیسا انسان کا موقع ہوتا ہے زندگی کا. کانوں میں آواز پڑی انفروا خفافا و ثقالا, ہر حالت میں نکلو, ہر حالت میں نکلو. وہاں سے نکل آئے. شہید ہو گئے آ کر. ان کی بیوی کو معلوم ہے شہید ہو گئے, دوڑی ہوئی آئیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا. ان کی ایسا نہ ہو کہ بغیر غسل کے انہیں تو غسل جنابت ان کے اوپر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ حنظلہ کو تلاش کرو. حضرت حنظلہ جو ملے تو ان کے پانی ٹپک رہا تھا جس پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غسیل ملائکہ ہیں, انہیں فرشتوں نے غسل کرا دیا ہے, فرشتوں نے غسل کرا دیا. دوستو سعد بن معاذ جن کے انتقال سے شہادت سے عرش حضور نے فرمایا عرش ہل گیا. ان کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو پنجوں کے بل چل رہے ہیں, پنجوں کے بل. کسی نے صحابی نے پوچھا اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ عرش سے 70,000 فرشتے اتر کر آئے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کسی کے فرشتے کے پر میرا پاؤں نہ پڑ جائے. میرے دوستو یہ وہ شہادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی گئی, آپ کے سامنے دی گئی, جنہیں آپ نے بشارت دی. یہ وہ شہادت ہے. اسی میں شہید ہوئے آپ کے چچا حمزہ. تو امام بن عدی کہ باپ کو مارا تھا جنگ بدر میں حضرت حمزہ رہتا ہوں. عتبہ کو مارا تھا ہندا کے باپ کو حضرت حمزہ نے. بڑا تو امام بن عدی کا غلام تھا وحشی بن حرب. اس سے کہا اگر تو حمزہ کو مار دیتا ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. ادھر ہندا نے کہا میں تجھے انعام دوں گی, اور مجھے چاہیے کہ ان کا کلیجہ نکال کر میرے سامنے لے کے آنا, میرا دل کرتا ہے ان کا کلیجہ چباؤں گی. وحشی بن حرب نے گھات لگا کے حمزہ کو شہید کیا اور پھر گھسیٹتا ہوا دوسری طرف پہاڑ کی طرف کو دوسری طرف کو لے گیا. جسم کا مسئلہ کیا, ناک کاٹی, کان کاٹے, انگلیاں کاٹیں, ہاتھ پاؤں کے ٹکڑے کیے, دل کلیجہ نکالا, ہندا کو پیش کیا, اس نے چبایا, چبا نہیں گیا, اس نے پھینک دیا. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی جاؤ چچا کو دیکھو چچا کہاں ہے. حضرت علی نے جو آ کر حالت دیکھی ان سے برداشت نہیں ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے, انہیں دیکھ کر بے چین ہو گئے, انہیں دیکھ کر بے چین ہو گئے. یہ شہادت ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا سید الشہداء حمزہ
تمام شہیدوں کے سردار جو ہے وہ حمزہ ہے. جنت کے جوانوں کا سردار تو حضرت حسین ہے، حسن حسین جنت کے، لیکن جوانوں کے بول ہو گئے تمام وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ. اللہ تعالی ہمیں سب کو ان شہادتوں کو یاد کرنے کی اور ان سے جذبات بھڑکانے کی اور اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے. ان شہادتوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مر مٹے اور آپ کے اشاروں پر مر مٹے اور آپ کی جان بچانے کے لیے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے مر مٹے. آج کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. بدر کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا، احد کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا، خندق کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا، جنگ یمامہ کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا. اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا. یاد رہے اسلام کے بعد، سمجھے، اسلام زندہ ہوا یمامہ کے بعد، اسلام زندہ ہوا حنین کے بعد، اسلام زندہ ہوا احزاب کے بعد، اور جن کی زندگی میں کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل کر دیا گیا، دین مکمل کر دیا گیا، دین مکمل زندہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کو تذکرہ کرنے کی اور ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.